اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ناظرین، آپ سب کی خدمت میں حلول ماہ رجب اور ولادت امام محمد باقر علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایام کی مناسبت سے گفتگو کرنے کے لیے۔ آج جس امام کی ولادت ہے اس کا نام امام محمد باقر علیہ السلام۔ آپ کی ولادت 1 رجب 57 ہجری بروز جمعہ مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کی ولادت سے سارا مدینہ منور ہو گیا اور قدرت کا یہ خاص اہتمام تھا کہ سلسلے امامت کا 5واں اور سلسلے عصمت کا 7واں معصوم قرار دیا تو سن ولادت بھی 57 رکھا کہ اسے امامت اور عصمت کے حقائق کی طرف اشارہ ہو جائے۔ امامت کے لحاظ سے 5واں، عصمت کے لحاظ سے 7واں، اور آپ کی عمر شریف بھی پروردگار نے 57 سال ہی رکھی۔ یہ دائرہ ولایت و امامت کا پہلا محمد اور دائرہ عصمت کا دوسرا محمد ہے جو علی کے گھر میں آیا۔ محمد رسول اللہ کے بعد پہلا محمد اور 4 محمد میں دوسرا محمد۔ 14 معصومین میں 4 محمد ہیں اور 4 علی، اور تاریخ کی روشنی میں دیکھیں، پہلے محمد کے گھر پہلا علی آیا اور یہاں دوسرے علی کے گھر دوسرا محمد۔ آپ کے والد بزرگ کا نام علی تھا، یہ عصمت کا دوسرا علی۔ اگر پہلے علی کی ایک ضربت عبادت الثقلین پر بھاری تو دوسرے علی کی یہ منزلت کہ جو سید السردار ساجدین اور زینت عبادت زین العابدین کہلایا۔ آپ کی والدہ گرامی کا نام فاطمہ بنت حسن، کیا کہنا، آپ کا باپ حسین کا بیٹا اور آپ کی ماں حسن کی بیٹی۔ آپ ماں کی طرف سے حسنی اور باپ کی طرف سے حسینی ہیں۔ آپ وہ علوی ہیں کہ زمانے نے آپ کو ابن خیرتین کہا۔ آپ کی ماں کی عظمت کے لیے یہ کافی ہے کہ امام صادق نے فرمایا، میری دادی صدیقہ تھیں۔ آپ کی عظمت کے لیے یہ کافی ہے کہ آپ کو پہلے محمد نے سلام بھجوایا۔ اپنے خاص صحابی جابر سے کہا تھا کہ میرے محمد کو میرا سلام کہنا۔ تب لفظیں سنبھالیے گا کہ جسے ساری دنیا سلام کرے اسے محمد ابن عبداللہ کہتے ہیں، اور یہ محمد جسے سلام کرے اسے محمد ابن علی کہتے ہیں۔ اور دوسری جگہ پیغمبر اسلام اپنے اصحاب کو اپنے جانشین کا تعارف کراتے ہوئے فرما رہے ہیں، میرے بعد علی، علی کے بعد حسن، حسن کے بعد حسین، اس کے بعد حسین کا بیٹا علی حجت ہے، اور خدا اس علی کے سلب سے ایک فرزند عطا کرے گا جو میرا ہم نام ہوگا اور مجھ سے زیادہ مشابہت رکھنے والا ہوگا۔ اس کا نام میرا نام، اس کا علم میرا علم، اس کا حکم میرا حکم ہوگا، اور یہ عالمین کے لیے حجت ہوگا۔ نام اور لقب، آپ کا نام محمد قرار پایا۔ سلسلہ عصمت میں نبی کے بعد یہ پہلی مرتبہ اختیار کیا گیا، پھر یہ علامت بن گیا کہ ظلم نے جب اسلام مٹانا چاہا
محافظ اسلام محمد بن کر آتے رہے۔ آپ کی کنیت ابو جعفر اور آپ کا لقب باقر، ساقر اور ہادی۔ باقر یعنی سگاف کرنے والا، پھیلانے والا، وسعت دینے والا۔ ابن جوزی کہتے ہیں کہ کثرت سے سجدہ کرنے والا، علم کو پھیلانے والا۔ کیا گھرانہ ہے آپ کا! علم کا شہر محمد، علم کا دروازہ علی، اور علم کو پھیلانے والا محمد باقر۔ آپ نے 3 امام کی، بلکہ آپ کہوں کہ آپ نے 2 امام کی زیر امامت زندگی گزاری۔ آپ 57 سے 61 تک زیر امامت حسین رہے، یعنی 3 سال۔ آپ 61 سے 95 تک زیر امامت سجاد رہے، 35 سال۔ اور آپ 95 سے 114 تک خود مسند امامت پر رہے، یعنی 3 سال اپنے دادا حسین کے زیر امامت، 35 سال اپنے بابا کے زیر امامت، اور خود 19 سال امام رہے۔ اس طرح 57 سال کی زندگی گزاری۔ آپ کے دور امامت میں 5 خلفائے بنی امیہ رہے: ولید بن عبد الملک، سلیمان بن عبد الملک، عمر بن عبد العزیز، یزید بن عبد الملک اور حشام بن عبد الملک۔ یوں تو آپ کی زندگی کے بہت سے واقعات مشہور ہیں۔ میں جلدی سے چند واقعات کی طرف اشارہ کرتا ہوا گزروں گا۔ سب سے پہلا واقعہ جو آپ نے کمسنی میں دیکھا وہ واقعہ کربلا تھا، جسے آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور 60 ہجری سے 62 ہجری تک آپ کاروان حسینی کے ساتھ رہے۔ علامہ جامی لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک کمسن بچے کو بیابان میں جاتے دیکھا۔ اس نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا، میرا سفر اللہ سے اللہ کی طرف ہے۔ ذات راہ کیا ہے؟ تو کہا، میرا ذات راہ تقویٰ ہے۔ کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ کہا، میرا نام محمد ابن علی بن حسین بن علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ 7 سال کی عمر میں میرا امام پا پیادہ حج کو جا رہا تھا۔ سب سے زیادہ آپ کی زندگی میں جو مشہور کارنامہ ہے وہ سن 75 ہجری میں وہ تاریخی کارنامہ آپ نے انجام دیا کہ جسے تاریخ اسلام فراموش نہیں کر سکتی۔ اس سے پہلے رومی سکے جس سے وہ اپنے عقائد کی ترویج کر رہے تھے، حکومت اسلامی میں رائج تھے۔ آپ نے سب سے پہلا کام جو کیا تو ان سکوں کو ترک کر کے ایک اسلامی سکہ رائج کیا، جس کے ایک طرف لا الہ الا اللہ تو دوسری طرف محمد رسول اللہ کندہ کرایا۔ اور جب اس کی خبر قیصر روم کو پہنچی کہ یہ کام محمد باقر ابن امام سجاد نے کیا ہے، تو وہ بول پڑا، مباہلہ کے سرماؤں نے پھر عیسائیت کو مات دے دی۔ محمد کے وارث محمد نے آج پھر شکست دے کر مباہلہ کے فاتح کا اعلان کر دیا۔ چوتھا واقعہ امام سے کہ ایک صوفی نما انسان نے امام کو اس حال میں دیکھا کہ آپ کے جسم سے پسینہ گر رہا تھا اور آپ مشغول کار تھے۔ یہ آگے بڑھا اور کہا، بنی ہاشم کا ایک بزرگ دنیا کی خاطر خود کو ہلکان کیے جا رہا ہے۔ امام نے کہا، کسب معاش دنیا نہیں ہے، اور سن کہ میں اس وقت اطاعت الہی کر رہا ہوں۔ اگر اس وقت میں مر بھی جاؤں
تو یہ موت عطاۃ الہی میں ہوگی، اور سن، میں اس وقت موت آنے سے ڈرتا ہوں جب وہ اس حالت میں آئے جب میں کسی گناہ میں مبتلا رہوں۔ اور سن، میرے جد نے فرمایا، ملعون ہے وہ شخص جو لوگوں کو اپنا بوجھ ڈالے۔ امام کے مناسبت سے پانچواں واقعہ جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک شامی نے طنزاً کہا کہ سنا ہے کہ آپ کے پاس فرشتے آتے ہیں اور آپ کو آپ کے دوست اور دشمن کا پتہ بتاتے ہیں۔ امام نے پوچھا، تم کیا کرتے ہو؟ کہا، میں گندم کا کاروبار کرتا ہوں۔ امام نے کہا، غلط بول رہے ہو۔ پھر اس نے کہا کہ کبھی کبھی میں جو کو بھی بیچا کرتا ہوں۔ کہا، اب بھی تم غلط بول رہے ہو، تم شام میں خرما کا تجارت کرتے ہو اور خرما کا کاروبار کرتے ہو۔ یہ سن کر وہ شامی بول اٹھا کہ آپ کو کیسے پتا، اس کا پتہ آپ کو کیسے چلا؟ تو امام نے کہا، اسی فرشتے نے بتایا ہے جو میرے دشمن و دوست کی ہمیں خبر دیتا ہے۔ وہ قدم امام پہ گر پڑا اور بول اٹھا کہ خدا بہتر جانتا ہے کہ رسالت کا بار کس کے کندھے پر ڈالے۔ امام کے واقعات میں ایک اور مشہور واقعہ یہ ہے کہ حشام نے اپنے اہل دربار سے کہا کہ میں محمد باقر کو ذلیل کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا، کیسے؟ کہا، وہ جب دربار میں آئیں گے تو میں ان کے استقبال کو نہیں اٹھوں گا، اور تم سب کو بھی یہ حکم ہے کہ تم بھی ان کی توہین کرنا، اور وہ جب دربار میں آئیں تو کوئی تعظیم کے لیے نہ اٹھے۔ لیکن تاریخ کہتی ہے کہ جیسے ہی امام دربار میں داخل ہوئے، خود حشام تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا، اور جتنے درباری تھے سب تعظیم امام کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو امام نے حشام کو مخاطب کر کے فرمایا، حشام سن، ہم کو خدا نے عزت دی ہے، اور جسے خدا عزت دیتا ہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ یہ امام کی زندگی کے واقعات تھے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ امام کے کچھ کرامات اور معجزات کو آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ راوی نے قیس بن نبی سے روایت کی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں امام محمد باقر کے ہاں مہمان تھا، اور آپ کے سامنے ایک اینٹ تھی۔ میں نے امام کے ساتھ نماز عشاء ادا کی۔ اسی وقت امام نے اینٹ پر ہاتھ رکھا، اس سے ایک دسترخوان برآمد ہوا۔ امام نے اسے بچھایا تو پورا دسترخوان کھانے سے سج گیا۔ امام نے کہا، یہ وہ غذا ہے جسے خدا نے اپنے اولیاء کے لیے مہیا کر رکھی ہے۔ ہم دونوں نے مل کے کھانا کھایا، پھر دسترخوان اینٹ میں چلا گیا۔ امام باہر نکلے تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس اینٹ کے نیچے کوئی سرنگ ہو اور جہاں سے یہ سامان برآمد ہوا ہو۔ چنانچہ امام جب اس حجرے سے باہر گئے تو میں نے اس اینٹ کو اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ صرف ایک اینٹ ہے۔ اسی اشنا میں امام داخل ہوئے اور پھر اینٹ سے پانی کا جام نکالا، مجھے بھی پلایا اور خود بھی پیا۔ پھر امام نے یہ کہا کہ میں تمہارے دل کے حال کو بتاؤں، یاد رکھو کہ ہم حجت خدا ہیں۔ اور اس کے بعد اینٹ کو حکم دیا کہ تو ہم سے بات کر۔ راوی کہتا ہے کہ اینٹ امام سے گفتگو کرنے لگے۔ جابر بن یزید سے روایت ہے کہ میں امام کے ساتھ سفر پر نکلا۔ آپ مقام ہیرا جا رہے تھے۔ جب ہم کربلا پہنچے تو امام نے فرمایا، کربلا کا تعارف امام فرما رہے ہیں کہ یہ زمین ہمارے شیعوں کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور ہمارے دشمنوں کے لیے دوزخ کے گڑھوں سے ایک گڑھا ہے، ایک گڈھا ہے۔ پھر پوچھا، جابر کچھ کھاؤ گے؟ کہا، ہاں مولا۔ آپ نے پتھر میں ہاتھ ڈالا اور سیب نکالا
اور مجھے دیا. میں نے تناول کیا. ایسا مزیدار سیب میں نے زندگی میں کبھی نہیں کھایا تھا اور اس کی برکت سے 4 دن تک مجھے کھانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. لیث بن سعد سے روایت ہے کہ میں کوہ ابو قیس پر دعاؤں میں مشغول تھا. میں نے ایک آواز سنی جو ایک شخص دعا کر رہا تھا, خدایا میں انگور چاہتا ہوں, مجھے عطا کر. میں نے دیکھا ایک بادل کا ٹکڑا اپنے آپ سے قریب پہنچا اور اس شخص نے ہاتھ بلند کر کے ایک انگور کا خوشہ اٹھایا اور اپنے آگے رکھ لیا اور انگور کھانے لگا. حالانکہ یہ موسم انگور کا نہ تھا. میں نے کچھ دانہ اٹھا لیا تو اس شخص نے کہا, یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا, میں بھی آپ کی دعا میں شریک تھا. پوچھا, کیسے؟ کہا, آپ دعا کر رہے تھے اور میں آمین کہہ رہا تھا. پھر آپ نے دعا کی, 2 پارچے آئے, آپ نے احرام باندھا. میں نے دیکھا کہ جب آپ کوہ ابو قیس سے نیچے اترے تو لوگ آپ کے استقبال کے لیے کھڑے تھے. کوئی ہاتھوں کا بوسہ دے رہا تھا, کوئی پیشانی کو چوم رہا تھا. میں نے پوچھا, یہ کون شخص ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا, یہ امام برحق محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب ہے. ناظرین, میں جلدی سے کچھ اقوال امام بھی آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں. امام نے فرمایا, جھوٹ بولنا ایمان کی ناپختگی کی علامت ہے. امام نے فرمایا, جو غصے سے لوگوں کو محفوظ رکھے وہ خدا کے غصے سے محفوظ رہے گا. امام نے فرمایا, 4 چیزیں نیکی کا خزانہ ہیں: ضرورت کو چھپانا, صدقہ چھپا کر دینا, درد کو چھپانا اور مصیبت کو چھپانا. امام نے فرمایا, گناہوں کا کفارہ مسکینوں کی مدد اور دلجوئی سے ہوتی ہے. امام نے فرمایا, جن معاملات کی پوری واقفیت نہ ہو اس میں دخل نہ دیا کرو. اس کے پہلے کے جلسات میں جو امام محمد باقر کی شہادت کی مناسبت سے میں نے 2 جلسے کیے ہیں, اس میں اور واقعات میں نے امام کے بیان کیے ہیں. آج میں نے کوشش کی ہے کہ وہ سارے واقعات جو صرف فضائل کے ہوں وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں. یوں تو امام کے بہت سے صحابہ تھے, لیکن 5 ایسے صحابہ کو تاریخ نے لکھا ہے جن کا جواب نہیں, جن میں جابر بن عبداللہ انصاری جو خود صحابی رسول ہے, حامل سلام رسول ہیں, بیعت عقبہ دوم میں حاضر تھے اور راوی حدیث سے قصہ ہیں اور پہلے زائر ہیں جنہوں نے امام حسین کی قبر کی زیارت کی. دوسرے صحابی جابر بن یزید جوفی ہیں. تیسرے صحابی محمد بن مسلم ہیں کہ امام باقر سے 30,000 روایتیں انہوں نے نقل کی ہیں. چوتھے صحابی زرارہ ابن عین ہیں, فقیہ تھے, ادیب تھے, امام کے خاص صحابیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. 5ویں صحابی ابو بصیر جو ان 6 لوگوں میں شامل ہیں جو افقہ تاریخ کہلائے. امام صادق نے فرمایا, میرے باپ کے فقہ کو 4 افراد نے محفوظ رکھا: ابو بصیر, زرارہ, محمد بن مسلم اور جابر نے. ناظرین, یوں تو یہ اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جن کے علم کا کوئی جواب نہیں. ان کے جد نے سلونی کا دعویٰ کیا اور جد نے فرمایا, مجھے رسول نے علم ویسے چگایا ہے جیسے پرندے اپنے بچوں کو دانہ چگاتے ہیں. جب ایک راہب سے آپ کی ملاقات ہوئی اور اس نے آپ کو دیکھا تو آپ سے پوچھا کہ کیا آپ علماء میں سے ہیں؟ امام نے جواب دیا, میں جہلا میں سے نہیں ہوں. کہا, کیا میں کچھ سوال کر سکتا ہوں؟ مثل اول علی, دوسرا محمد بول اٹھا, پوچھئے جو پوچھنا ہو. اس نے پوچھا, وہ کون سی چیز ہے جو بڑھتی بھی ہے اور گھٹتی بھی ہے؟ امام نے کہا, وہ چاند ہے جو بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے. کہا, وہ کون سی چیز ہے جو بڑھتی ہے گھٹتی نہیں؟ کہا, وہ سمندر کا پانی ہے. کہا, وہ کون سی چیز ہے جو گھٹتی ہے بڑھتی نہیں؟ کہا, وہ انسان کی عمر ہے.
کہا وہ کون سا روزہ ہے جس میں کھانا اور پینا حلال ہے؟ کہا وہ سکوت کا روزہ ہے جو جناب مریم نے رکھا تھا۔ پوچھا جنت کے میوے کھانے پر کم نہ ہوں گے، اس کی دلیل کوئی دنیا میں ہے؟ کہا ہاں، ایک چراغ سے لاکھوں چراغ جلاتے چلے جاؤ پھر بھی پہلے والے چراغ کی روشنی میں کچھ کمی نہیں ہو۔ وہ مبہوت ہو گیا اور لوگوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ آج کے بعد کوئی سوال مجھ سے نہ کیا کرو، اس لیے کہ جس کے پاس اس جیسی شخصیت موجود ہو اس کے علاوہ کسی سے سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ وہ مشرف اسلام بھی ہو گیا۔ آخر میں امام کی ایک نصیحت کو بیان کر کے آپ کی زحمت تمام کروں۔ امام فرماتے ہیں جابر، صرف یہ کافی نہیں کہ کوئی ہماری محبت کا دعویٰ کرے، خدا کی قسم وہ ہمارا شیعہ نہیں جو خدا کی اطاعت نہ کرے اور تقوی پر پرہیزگاری نہ رکھتا ہو۔ اگر کوئی ہماری پیروی نہ کرے اور اپنے اعمال کو ہمارے اعمال سے مطابقت نہ دے تو دعوے محبت اس کے کوئی کام نہ آئے گی۔ جو شخص خدا کا مطیع و فرمانبردار ہے وہ ہمارا دوست ہے، اور جو خدا کی نافرمانی کرے وہ ہمارا دشمن ہے، اور ہماری ولایت اس کے شامل حال نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کے امام نے ہمیں ایک پیغام دیا ہے کہ اگر واقعا آپ شیعہ ہیں تو ہر وہ عمل جو امام کی خوشنودی کا باعث ہو اسے انجام دیں، اور ہر وہ عمل جو ناخوشنودی کا سبب بنے اس سے پرہیز کریں۔ ناظرین، کیا کہنا ہے، ہم اس مہینے میں داخل ہو رہے ہیں جسے رجب کہتے ہیں۔ رجب جنت کے ایک نہر کا نام ہے، جنت کا بھی ایک نام ہے، تو کیا کہنا کہ آج ہم جنت میں بھی داخل ہو رہے ہیں اور آج مالک جنت بھی اس دنیا میں آ رہا ہے۔ رسول اکرم نے فرمایا کہ رجب خدا کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اسی طرح کی ایک حدیث اور ہے جو ہمارے پہلے امام نے فرمایا کہ رجب میرا مہینہ ہے، رجب میرا مہینہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ رجب خدا کا مہینہ ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ رجب علی کا مہینہ ہے۔ علی خدا تو نہیں، لیکن وہ مہینہ جو خدا کا مہینہ ہے وہ علی کا بھی مہینہ ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ یہ میرا مہینہ ہے، شعبان شہر رسول اللہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ جیسے بغیر رجب کے شعبان کو حاصل نہیں کر سکتے اور بغیر شعبان کے رمضان میں داخل نہیں ہو سکتے، بس اسی طرح بغیر علی کے رسول نہیں مل سکتا اور بغیر رسول کے خدا نہیں مل سکتا۔ اس مہینے میں 6 خوشیاں اور 6 غم تاریخ نے لکھے ہیں۔ میں جلدی سے آپ کے سامنے وہ بیان کر دوں۔ جو خوشیاں ہیں وہ 1 رجب ولادت امام محمد باقر، 5 رجب ولادت امام علی نقی، 9 رجب ولادت علی اصغر، 13 رجب مولا کائنات علی ابن ابی طالب، 20 رجب ولادت بی بی سکینہ، اور 10 رجب ولادت محمد تقی علیہ السلام۔ اور 6 جو غم کی تاریخیں ہیں وہ 3 رجب شہادت امام علی نقی، 15 رجب شہادت امام صادق اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ، 25 رجب شہادت موسی کاظم، 26 رجب وفات ابو طالب، اور 28 رجب روانگی امام حسین۔ اور اس مہینے کی کا ایک خاص دسترخوان جسے نظر امام جعفر صادق کے نام سے جانا جاتا ہے، جو 22 رجب ہے۔ ان ایام میں میں کوشش کروں گا کہ ہر ایام کی مناسبت سے آپ کے سامنے حاضر رہوں۔ خدایا تجھے واسطہ ہے ان ایام کا اور ان مولودین کا کہ ہمارے قلیل سی عبادات جو اس مہینے میں ہوں گی اسے قبول فرمانا
اور خدایا تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ تیری عبادت کر سکیں اور استغفار کر سکیں۔ خدایا تجھے واسطہ ہے اس مہینے کا، اس بابرکت مہینے کا، کہ عالم اسلام میں جو مرض کرونا ہے اس سے عالم بشریت کو نجات عطا فرما۔ خدایا تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہمارے والدین جو اس دنیا میں نہیں ہیں ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، ان کے گناہوں کو درگزر فرما، ان کے درجات کو عالی سے اعلیٰ تر فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔